کار والا بننے کا شوق مت کرو، ایسے بن جاؤ کہ ساری دنیا کی کاریں تمہاری ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے برکت سے قاری عبدالباسط صاحب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگوں نے ان کی جیپ کو اپنے سروں پر اٹھایا اور چند منٹ کے لیے نہیں 15 کلومیٹر کا راستہ سروں پر آپ کی جیپ نے طے کیا۔ یہ اعزاز قرآن کریم کا تھا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی محتمم مدرسہ حسینیہ منک پور حیدر گڑھ، آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو، علماء کرام کو، مہمانان اعظام کو متفیض فرمائیں۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله سبحانه عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک لا منتہا لها دون علمک صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، ہمارے عزیز مولانا قاسم عثمانی زید مجدہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مؤقر استاد حضرت مولانا کفیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حضرت مولانا اصغر صاحب اور حضرت مولانا ارقم صاحب کی خصوصی توجہات۔ میں نے عذر کیا تھا کہ کوہرا بہت زیادہ ہے، مجھے آج چھٹی دے دیں آپ، چونکہ واپسی میں بڑی دقت ہوگی۔ ان حضرات نے کہا حاضری ضروری ہے، تو میں نے کہا وعدے کا پابند ہوں، ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن میں مشکور ہوں ان حضرات کا کہ انہوں نے پہلے مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ انشاءاللہ جدی چھٹی ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ اور لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، چمن میں پھر بہار آئے نہ آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سادہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم مدرسے خادم الاسلام ہاپوڑ کا جو ایک موقر علاقے کا بہت ہی با اثر ادارہ ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں۔
ان حضرات کا انتہائی بلیغ خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ مجھے آپ کی سماعتوں سے بہت قریب ہو کر ایک بات عرض کرنی۔ سوال حافظ اور عالم بننے کا تو بعد میں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میرا ایک سوال ہے، بالخصوص وہ لوگ جو قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے حفظ کرنے اور کرانے اور علم دین کے سیکھنے اور سکھانے کو ایک لایانی اور بیکار کام خدا نخواستہ سمجھ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے۔ اے بچے چلت پھرت بند کر دو، یہ ڈنڈا بہت مضبوط ہے، سر پھوڑ دے گا، بتا دے رہا ہوں۔ پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، نہ کوئی یہ منورنجن ہے۔ ایک دین کا کام ہے، ایک دنیا کا کام ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ دنیا کا کوئی کام میرے اپنے محدود علم کے مطابق ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے نہ سیکھا ہو اور وہ کام آپ پیسہ دے کر نہ کرا سکیں۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی مطلوبہ فیس آپ ادا کر دیں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آپ انجینئر نہیں ہیں، لیکن آپ چاہے جتنے خوبصورت مکان کا نقشہ بنوانا چاہیں، انجینئر صاحب کی فیس آپ نے دی، آپ کو خوبصورت مکان کا نقشہ بنا کر وہ دے دیں گے۔ آپ نے کار خریدی، کار چلانا نہیں آتا، کسی شخص کو آپ 8,000 10,000 ماہانہ تنخواہ دیں گے، وہ آپ کی کار کو چلائے گا بھی اور پوچھے گا بھی، اور گھر کی سبزی وغیرہ بھی لا کے دے گا بیچارہ۔ آپ کی کار خراب ہو گئی، آپ مستری نہیں ہیں، آپ کسی ورکشاپ میں لے جائیے، مطلوبہ اس کی فیس دیجئے، آپ کی کار ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوائی نہیں ہے، آپ تھوائی صاحب کو پیسے دیجئے، آپ کا گھر بن جائے گا۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے ہونے کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر سیکھے وہ کام چل جائے گا، پیسہ خرچ کیجئے، کام ہو جائے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں جب اسٹیج سے اتروں گا تو آپ مجھ سے ملاقات کریے، میں آپ نے غلط کہا۔ لیکن میرے دوستو، دین ایک ایسی گاڑی ہے جو دین سیکھے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس کی ہلکی سی مثال، ایک خاتون نے میرے پاس فون کیا کہ مولانا صاحب میرا شوہر مجھے لے نہیں جا رہا۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ پڑھ لو، اول آخر 7 بار درود شریف پڑھ لینا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب درود ہم کا یاد ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کھپڑی مارو دیوار پر، اور کہا ارے تم کو درود نہیں یاد ہے تو کھپڑی مارو، ہم پڑھ لیں گے۔ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، حافظ جی سے، مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب میں کھڑا ہوں، آپ میرے بغل میں کھڑے ہو کر میری جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، میں آپ کو ہر دن 500 روپے دوں گا 5 وقت کی نمازوں کے۔ حافظ جی نے آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دی، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ فتویٰ دیجئے، ہو جائے گی نماز؟ ابا کا فاتحہ تھوڑی ہے کہ مولانا صاحب کے کرنے سے ابا بخش دیے جائیں گے۔ آپ کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے اور وتر کے اندر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑے مفتی صاحب سے کہا آپ کی دعائے قنوت بہت صحیح ہے، معنی مطلب بھی آپ جانتے ہیں، آپ میری جگہ پہ بغل میں کھڑے ہو کر میری جگہ پر میرے بجائے آپ دعائے قنوت پڑھ دیجئے۔ دعائے قنوت کوئی آپ اور پڑھے تو کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لینا، نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ نے نہیں پڑھا۔
آپ کی کار چل جائے گی، آپ کا گھر کا نقشہ بن جائے گا، آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ کی گاڑی چل جائے گی، آپ بہترین سے بہترین شیرمال اور شامی اور عالمگیری کباب بنوا لیں گے، ٹنڈے کو بلا لیں گے ٹنڈے کباب بنانے کے لیے، لیکن میرے دوستو دین کی گاڑی دین سیکھے بغیر نہیں چلے گی۔ اگر کوئی کہتا دین سیکھے بغیر چل جائے گی تو کھڑا ہو میرے سامنے۔ اور دین ضروری ہے کہ نہیں بولو؟ اگر دین ضروری ہے اور ہم کو یہ یقین ہے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب کائنات کے سامنے ہم کو حاضری دینی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ عید کے اندر ہم کتنی بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے؟ نماز جنازہ کی دعا ہم پڑھیں گے یا ہمارے بغل والا پڑھے گا تو ہماری نماز جنازہ درست ہو جائے گی؟ قدم قدم پر 5 وقت تو آپ کو دین کا کام کرنا ہی ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ سنو، دنیا کا شکوہ مت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کا ایک پرچم، ایک جھنڈا، ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ سائیکل والے نے لگا رکھا سائیکل کا جھنڈا تو فلاں پارٹی کا ہے، یہ کمل کا پھول لگا رکھا تو فلاں پارٹی کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان والے کا جھنڈا، اس کی پہچان اس کی نماز ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے داڑھی چاہے جتنی لمبی رکھ لے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پان بہت کھاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، ٹوپی چاہے جتنی اونچی لگا لے، 2 منزلہ 3 منزلہ 5 منزلہ، نہیں کام چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی نشانی نماز ہے۔ عرض کر رہا تھا نماز، حج آپ نے نہیں سیکھا، آپ کی جگہ پہ دوسرا نہیں کرے گا۔ ارکان آپ کو ادا کرنے ہیں، جو کچھ پڑھنا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ دین کی گاڑی دین سیکھے بغیر نہیں چلے گی۔ ایک اور انداز غور کیجئے گا، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتا رہا ہوں۔ اس وقت ہر آدمی نیک آدمی کی تلاش میں ہے۔ آپ سونا خریدنے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ سونا بیچنے والا ایماندار آدمی ہو۔ اگر اس نے مجھے 18 گریڈ کا سونا بتایا ہے تو 16 اور 24 کا نہ دے، 18 گریڈ ہی کا سونا مجھے دے۔ سونا بیچنے والا ایماندار ہو، حتیٰ کہ آپ سیب والے سے کہتے ہیں بھیا اندر اگر سڑا ہوا ہے تو وہ مت دینا۔ آپ کہتے ہیں ایماندار آدمی ہوگا تو ہم کو خراب مال نہیں دے گا۔ کپڑے کی پہچان آپ کو نہیں ہے، آپ ایماندار دکاندار تلاش کرتے ہیں۔ ہر انسان ایماندار داماد تلاش کرتا ہے۔ ارے بولو، کرتا کہ نہیں کرتا؟ لچا، لفنگا، آوارہ، شرابی، جواری، چاہے کروڑوں پتی ہو لیکن کوئی اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرے گا۔ ایماندار چاہیے، نیک چاہیے۔ ہر لڑکے والا نیک اور ایماندار بہو تلاش کر رہا ہے۔ کل آوے اور پرسوں چولہا الگ کر لے، ایسی بہو تلاش کر رہے ہیں۔ موبائل پر دوسروں سے بات کرتی ہو، ایسی بہو تلاش کریں گے آپ؟ ایماندار اور نیک بہو کی تلاش، ایماندار اور نیک داماد کی تلاش، ایماندار لیبر کی تلاش، ایماندار مستری کی تلاش۔ اگر ایماندار نہیں ہوگا، امانتدار نہیں ہوگا، میں کام پہ لگا کے چلا جاؤں گا اور وہ کنی بسلی بجاتا رہے گا، 2 دن کا کام 4 دن کے اندر کرے گا۔
ایماندار، ہر انسان ایماندار آدمی تلاش کر رہا ہے، لیکن میرے دوستو ایمان سے بتانا یہ ایماندار کہاں ملیں گے؟ بازار میں؟ سنیما ہال میں؟ یہ ایماندار ملیں گے کہاں؟ میرے نزدیک 3 ہی جگہ ہیں۔ بچوں کو، بیٹیوں کو ایماندار نیک بنانا ہے تو مدرسہ، زیادہ عمر کے لوگ ہو گئے ان کو ایماندار اور نیک بنانا ہے تو تبلیغی جماعت ہے، اور اگر کوئی زیادہ ہمت کرتا ہے تو کسی اللہ کے نیک بندے کی خانقاہ میں چلا جائے، وہاں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، کسی بڑے پیر کے ساتھ وقت گزار لے تو انشاءاللہ نیک اور دیندار بن جائے گا۔ باقی چوتھی کوئی جگہ نہیں۔ یا تو کسی اللہ کے ولی کی صحبت، یا کسی دیندار ایماندار استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کا جذبہ، اور یا کسی اچھے نیک امیر کے ساتھ جماعت میں وقت لگانا۔ اس کے علاوہ آپ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، دیندار آدمی نہیں ملے گا۔ آسمانوں پہ پرواز کر لیں، دیندار ایماندار آدمی نہیں ملے گا۔ ہوائی جہاز پہ آپ اڑیں، ایماندار دیندار آدمی نہیں ملے گا۔ آپ کو دیندار اور ایماندار آدمی اگر ملنا ہے اور آپ کو دین کی گاڑی اپنی چلانے کے لیے کچھ شعور اور شدھ بدھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو پھر آپ کو مدرسے آنا پڑے گا۔ اگر ہمارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، ہمارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، ہم کو نہیں پڑھایا خدا نخواستہ۔ رائے بریلی ضلع کے اندر ایک قصبہ ہے، 2-3 نوجوان آئے، میں نے ان کو کچھ دوائیں دی تو میں نے کہا طریقہ استعمال اردو میں لکھ دوں؟ کہیں مولا صاحب اردو تو نہیں آتی۔ میں نے کہا ہندی؟ کہیں ہندی نہیں آوت۔ ہم نے کہا فارسی تو ضرور آتی ہوگی، پھر تم کو فارسی ضرور آتی ہوگی۔ 35 سال کے گھوڑے گدھے کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہمیں اس دور میں جہاں پر جبری تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہو کہ اسکول اپنے بچوں کو ضرور بھیجو، ایسے ماحول میں اگر ہم کسی اور سے پوچھیں بھئییا یہ بس فتح پور جا رہی کی جو ہے محمود آباد جا رہی، کرتا بہت شاندار، کرش بہت بڑھیا، سمجھے نہیں؟ معلوم ہوتا کہ ابے آسمان سے نیتا جی اترے ہیں، اور دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ یہ بس کہاں جائے گی، شرم نہیں آتی؟ ہمارے علاقائی زبان، ہمارے ملک کی زبان ہندی ہے، اور ہماری اپنی دینی زبان، اصل تو دینی زبان عربی ہے، لیکن چونکہ دین کا خلاصہ اردو زبان میں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے منتقل کر دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی صحیح دین سیکھنا چاہتا ہے اور اپنے اندر اس کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اردو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کو اردو نہیں آتی اور ہندی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، اور آپ کو فارسی عربی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ سعدی نے کہا ہے نا، ترسم نہ رسی بکابہ اے عرابی کی راہ تو می روی بترکستان است۔ مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ جا رہا ہے یہ خانے کعبہ کو جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ تو ترکستان کو راستہ جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر میرے ماں باپ نے غلطی کی مجھے نہیں پڑھایا، اس غلطی کو ہم اپنی اولاد کے حق میں نہ دہرائیں خدا کے لیے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ ابا ٹھیلا لگاتے تھے، بیٹا بھی ٹھیلا لگائے گا۔ ابا فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے تھے، بیٹا بھی سبزی بیچے گا۔ ابا بھینس کا دودھ نکال کر بازار میں ہوٹلوں پر بیچتے تھے اور بیٹا بھی دودھ بیچے گا۔ نہیں نہیں، آج ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہونا چاہیے، ابا ٹھیلا لگاتے تھے، ابا دودھ بیچتے تھے، ابا فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے تھے، میں اپنے بیٹے کو انشاءاللہ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بنا کر کرسی میں بٹھانے کے قابل بناؤں گا۔ یہی ملک ہے۔ آپ آندھرا پردیش چلے جائیے، حیدرآباد چلے جائیے، کیرلا چلے جائیے، تمل ناڈو چلے جائیے، ایک ایک ایسے قصبے میں 10 ہزار انجینئر آپ کو ملے گا۔ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں،
10 ہزار انجینئر، لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ چاہے آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، یا اپنے بیٹے کو آپ انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں، اس کے لیے کچھ مجاہدہ، سنگھرش اور قربانی دینی پڑے گی۔ فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ خصوصاً دنیاوی تعلیم تو کیا ہے؟ ایک بزنس ہے، بزنس ہے۔ آج اپنے بچے کو آپ کھیت بیچ کر ڈاکٹر بنا دیجئے، میاں ڈاکٹر بن کر آئے گا تو 5 سال میں سے 10 کھیت خرید لے گا، مگر حوصلے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اب رہ گیا مسئلہ اس بات کا کہ قرآن اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو کیا ملے گا۔ ایک بات بہت اچھی غور سے سن لو، میں وقت گزاری نہیں کر رہا ہوں۔ لکھنؤ میں ایک دستار بندی کا جلسہ تھا، ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی صاحب بھی اس میں مدعو تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میرے بیان سے پہلے ان کا 10 منٹ کا بیان تھا۔ میں ایک ایڈوکیٹ کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نہ کہیں کہ مولانا لوگ تو اسی بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی روٹی روزی معاذ اللہ اسی سے چلتی ہے۔ روٹی روزی ایسا نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر میں قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا۔ جتنے حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں یا اس جلسے کے اندر، جلسے گاہ کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ نے بعض لوگوں کو اتنی سمجھ اور اتنی عقل و فراست عطا فرمائی ہے، اگر اس ملک کا ان کو ذمہ دار بنا دیا جائے اور باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، الحمدللہ بہت وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو روٹی روزی کے لیے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ، قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ۔ ظفریاب جیلانی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ میرے ماں باپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، انہوں نے مجھے LLB کرایا، ایڈوکیٹ اور وکیل بنایا، بہت بڑے وکیل تھے ملک کے، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکایت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکایت ہے۔ پھر انہوں نے بتایا وہ شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے میرے ماں باپ نے مجھے حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا، مجھے اس کی شکایت ہے۔ اب ان سے جا کے پوچھو کہ حافظ قرآن بننے میں کیا خوبیاں ہیں۔ ایک ایڈوکیٹ، ایک بہت بڑا وکیل یہ بات کہہ رہا ہے، مجھے حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ پھر خود چند منٹ کے اندر ایک بات انہوں نے کہی، کہنے لگے میرے کچھ ساتھی جو میرے کلاس فیلو تھے، ہم سبق اور ہم درس تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ جو مضمون بیہٹ کرنے میں، زبانی یاد کرنے میں مجھے 3 گھنٹے لگتے تھے، وہ میرے ساتھی جو حافظ قرآن تھے وہ 15-20 منٹ میں رٹ کر کے کتاب اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ کیوں؟ حفظ قرآن سے خدا دماغ کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کی برکت ہے یہ۔ ارے میاں، جس دماغ اور جس بھیجے کے اندر اتنا عظیم الشان اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے، اور کیسے متشابہات۔ رمضان میں تو آپ نے تراویح کے اندر دیکھا ہوگا، حافظ جی پڑھ رہے ہیں 23واں پارہ، پہنچ گئے 29ویں پارے میں، پٹری بدل گئی، لکھنؤ کے بجائے کانپور جا رہی ٹرین۔ یہ تماشا سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ پیچھے کوئی لقمہ دیتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بیچارے سلام پھیر کر قرآن کھول کر کے دیکھتے۔ متشابہات والا قرآن، اس قرآن کو جو اپنے سینے میں اور دماغ میں محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ دماغ کے دریچوں کو کھول دیں گے۔ اور پھر اس کے لیے میرا اس حقیر فقیر کا خود تجربہ ہے۔ گونڈا بستی کے میرے بعض ساتھی تھے جو حافظ نہیں تھے، فارسی کی پہلی گلزار دبستہ اور آمد نامہ رٹ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم 10 منٹ کے اندر میں رٹ کر کے الگ کر دیتا تھا۔ کیوں؟ حفظ قرآن کی برکت تھی، حفظ قرآن کی برکت تھی۔ جس کا دل چاہے آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے،
آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ڈی ایم ایس ڈی ایم بنانا چاہتے ہیں، مگر اس کے ہاتھ میں اسلام کا نور دے کر بھیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور دے کر اس کو بھیجیے۔ جہاں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے کسی غریب بندے، کسی مسلمان کی ایک جنبش قلم سے اس کی مقدر کا فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سب کو عالم حافظ بنا دیجئے، لیکن اگر آپ نے حافظ بنا دیا تو انشاءاللہ کلاس میں ٹاپ رہے گئے۔ ایک لڑکا ہے، مجھے ماموں کہتا ہے، اس نے MBBS کے لیے مقابلہ کیا، نیٹ کا، 4 کالجوں سے، حافظ قرآن 4 کالجوں سے اس کے لیے آفر آیا فری۔ اس وقت MBBS میں اگر اپنے بچے کا آپ داخلہ کرائیں تو 1 کروڑ روپیہ چاہیے، اور ختم ہونے تک 3 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ہاؤس سرجن کے لیے پھر 1 کروڑ آپ دیجیے، فری داخلہ۔ اس نے منی پال کو، بنگلور کا ایک ٹاپر کالج منی پال کو پسند کیا۔ ایک دن ملاقات کی تو کہنے لگا، تھوڑی سی داڑھی، سر پہ ٹوپی، بڑا خوبصورت چہرہ، جو بے گناہ ہوگا اس کے چہرے پہ اللہ ایک نور عطا فرما دیتے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے سے شعور۔ تو آپ کالج کا ماحول تو جانتے ہو، لڑکیاں اور لڑکے اس کو مذاق اڑاتے ہیں، یہ بدھو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ٹوپی لگائے، تھوڑی سی داڑھی رکھے، نماز کا پابند۔ اس نے مجھ سے کہا، ماموں جان لوگ ہم کو بہت پریشان کرتے۔ میں نے کہا بیٹا تم اپنی روش پہ قائم رہو۔ اس کا معمول تھا 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، اور معمول تھا روزانہ صبح کم سے کم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کا۔ میں نے کہا اپنے معمول پر قائم رہو، ایک دن آئے گا یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تمہارے سامنے سب سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ جب پہلے سال کا اس نے امتحان دیا تو پورے کالج میں فرسٹ گولڈ میڈل اس کو ملا، عمران میاں کو۔ 5 سال پڑھا منی پال کالج کے اندر، 5 سال اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا گولڈ میڈل جو دیا جاتا سونے کا تمغہ، وہ اس عمران لڑکے کو ملا۔ اور اس کے بعد فری آفر امریکہ سے آیا، لندن سے، آپ کو اسکالرشپ بھی دی جائے گی، آپ کو ویزا بھی دیا جائے گا، آپ کو ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ پڑھنے کے زمانے میں اس کی 3 لاکھ انڈیا کا اسکالرشپ تھی، پڑھ بھی رہا ہے، اسکالرشپ بھی مل رہی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ریاض میں عبدالعزیز ہاسپٹل کے ذمہ داروں نے اس کو بلایا، اور اس وقت وہ اس اسپتال کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین سے قریب، ذرا بیٹا ساؤنڈ کم کرو، اس کا کم کرو، ہاں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے قریب آئیں گے تو دنیا چلی جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو دین سے قریب کرے گا، میں رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈالیں گے۔ قرآن کی برکت اگر پوچھنا ہے، اور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو رفعت اور عظمت عطا فرماتے ہیں، جاؤ مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پر جا کر پوچھو ان سے، جاؤ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تکیہ رائے بریلی کے اندر جا کر پوچھو، حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ باندھوی کی عظمت کو آپ سب جانتے ہوں گے۔ جس علاقے میں آتے تھے ہندو مسلمان ایک جمگھٹا لگا لیتے تھے حضرت کی دعائیں لینے کے لیے، یہ کاہے کی برکت تھی؟ کسی خاندان کی برکت تھی یا حضرت کے چہرے بہرے کی برکت تھی؟ نہیں نہیں، جو قرآن کے لیے آپ نے محنت کی، فاقے کیے،
میرے سامنے زندگیاں ہیں میرے دوستوں. قاری جواد الحق صاحب جو ہتھورا باندھا کے استاد ہیں بتانے لگے کہ مولانا حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مدرسہ قائم کیا اپنے کندھے پر کپڑے کی گٹھری لاد کر روزانہ 65 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے تھے. کپڑا بیچ رہے ہیں, کہیں اگر رات ہو گئی تو کسی کے دروازے میں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہے اجازت لے کر وہاں ٹھہر گئے. اس 65 کلومیٹر میں روزانہ ایک قرآن ختم فرما لیتے تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. او بھائی اللہ کے بندے, جو چھوٹے سے گاؤں کے اندر کیا وہ تاج محل نہیں ہے مدرسہ؟ ہمیں تاج محل کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے عظمتیں عطا فرماتے ہیں, بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتے ہیں. جس کا دل چاہے میرا مالک مجھے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرما دے, میرا مالک مجھے عزت و عظمت عطا فرما دے. یاد رکھنا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور جو انسان اللہ اس کے رسول کی مان کر چلے گا اللہ حقیقی عزت و عظمت اس کو عطا فرمائیں گے. باقی اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں تو اس کے ڈنڈے کے ڈر سے یا اس کے عہدے کا لحاظ کر کے, انسان موجود نہ ہو لیکن اس کا ذکر آ جائے تو گردنیں عظمت کی وجہ سے جھک جائیں. یہ ہے سب سے بڑی عظمت. حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے, کار والا بننے کا شوق مت کرو, ایسے بن جاؤ کہ ساری دنیا کی کاریں تمہاری ہو جائیں. ایسے بن جاؤ. حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور تشریف لے گئے. شوروم سے نکلی ہوئی 25 گاڑیاں استقبال کے لیے تیار تھی. ہر نوجوان کی خواہش تھی حضرت 2 منٹ کے لیے میری کار میں بیٹھ جائیں تاکہ میری کار میں برکت آ جائے. اللہ نے قرآن کی بنیاد پر یہ عظمتیں عطا فرمائی. میں نے کرناٹک کے بیلگام کے اجتماع کے اندر دیکھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرا دن عصر کے بعد کی نکاح کی نشست, 700 نکاح ہونے تھے. حضرت تشریف لائے, 1-2 نکاح پڑھانے تھے. خطبہ شروع کرتے ہی مجمع کھڑا ہو گیا. اسٹیج بہت اونچا بنائے گئے تھے, اس پنڈال سے ڈبل اونچا اسٹیج تھا تاکہ سامنے سے کوئی چڑھ نہ سکے. پیچھے سے 2 ڈبل گیٹ لگائے گئے تھے, کوئی اسٹیج پر آ نہ سکے. لوگ بلیوں میں چڑھنے لگے. اس اللہ کے ولی سے کم مصافحہ کرنے کو مل جائے. کوئی تاج تھا سر پہ, سونے کی زنجیر تھی گلے کے اندر, ہاتھ کے اندر راڈو گھڑی تھی, نہیں. پھٹی چٹائی پہ بیٹھنے والے, پھٹی چٹائی پہ بیٹھنے والے. جب مجمع اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, حضرت نے دیکھا کہ یہ مجمع بے خود ہو چکا ہے. حضرت نے مختصر خطبہ, ایک نکاح, مختصر دعا کی اور اسٹیج سے اتر گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیلگام کے اجتماع کے اندر ہزاروں کا مجمع حضرت کی کار کے پیچھے دوڑا کہ اگر اس اللہ کے ولی سے مصافحہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم جس کار میں بیٹھا ہوا ہے اس کار کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے. ہزاروں کا مجمع میں نے دوڑتے ہوئے دیکھا. کوئی گرا, کسی کے چپل رہ گئے, کسی کو چوٹ لگی. ایک بے خودی کا عالم تھا. اس اللہ کے ولی جس نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو اور حضور کے دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. اس کی کار کو شاید میں بوسہ دے لوں گا تو میرا مقدر سمر جائے گا. ہزاروں کا مجمع دوڑا پیچھے. یہ رفعتیں اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہر بلحوث کے واسطے دار و رسم کہاں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا, میں خاص طور پر اپنے ان عزیزوں کو اس وقت مخاطب کر رہا ہوں 10 منٹ کے لیے, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, جو حافظ قرآن بن کر آج یہاں سے نکلیں گے. حافظ قرآن تو وہ پہلے ہو گئے, آج ان کو سند دی جائے گی.
آپ کے سامنے ان کو اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اور غور کیجئے، اگر آج دنیا میں ان کو یہ اعزاز عطا کیا جا رہا ہے، یہ مثال ہے اس کی ادنا سی جو قیامت کے میدان میں رب کائنات اپنے ان غریب بندوں کو، ہاں، کسی رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے، کسی مزدور کا بیٹا ہے، کسی جھوپڑی میں رہنے والے کا بیٹا ہے، مگر اسٹیج پر بلا کر اس کو اعزاز کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے، یہ بازار کے فٹ پاتھ پر سبزی بیچنے والے کا بیٹا ہے، اور یہ کسی معمولی برادری کے انسان کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کے فرمان کے مطابق ماں باپ کو وہ جوڑ عطا فرمائیں گے جس کی قیمت دنیا ساری مل کر نہیں ادا کر سکتی۔ ماں باپ کو خدا جوڑ عطا فرمائیں گے۔ میں ان عزیزوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی قیمت کو پہچانیے، اپنی قیمت کو پہچانیے۔ اگر آپ نے اس پاگل اور بے وقوف شیطان کے ڈبے موبائل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کی ناپاک کوشش کی۔ آپ اپنی عزت کی خود حفاظت کریں گے، اللہ انسانوں کے قلوب میں آپ کی عزت ڈال دے گا۔ آپ حافظ بن کر چلیے، حافظ قرآن کا جو مقام ہے اس مقام کو سامنے رکھ کر کے چلیے۔ دنیا کدھر جا رہی ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا، آپ نے اپنی بیٹی کو یہ لباس پہنا رکھا، کہیں مولانا صاحب پہنین خاتین تو بنا ہے؟ تو ہم نے کہا ہر چیز پہننے کے لیے بنی ہے تو کوکر کھائے لو، بکرے کیوں کھاتے ہو؟ وہ بھی تو اس میں بھی تو گوشت ہے۔ ارے کتے میں گوشت نہیں ہے، شاید بکرے سے اچھا ہو۔ نہ ہر چیز کھانے کے لیے بنی ہے، نہ ہر لباس پہننے کے لیے بنا ہے۔ جس کے لیے بنا ہے وہ پہنے۔ لیکن میرے دوستو، میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ لباس نہیں بنا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، اللہ پھر وہ رفعت عطا فرمائے گا۔ بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے میں پوری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات، پوری اسلامی سلطنت، 65 لاکھ مربع میل میں اسلامی سلطنت تھی اس وقت، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ۔ دسترخوان، شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے۔ قاضی القضات چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمہ اللہ دسترخوان پہ تشریف فرما، مسکرانے لگے، ایک چیز کھاتے کھاتے مسکرانے لگے۔ بادشاہ بہت علماء پرست تھا، علماء کا بڑا قدردان تھا، اس کی نگاہ حضرت کے چہرے پر تھی۔ اس نے پوچھا، حضرت مسکراہٹ کا سبب سمجھ میں نہیں آیا، کھانے تو آپ نے بہت سے کھائے مگر اس چیز کے کھاتے کھاتے آپ مسکرانے کیوں لگے؟ حضرت نے فرمایا، بھائی ایک میری داستان ہے۔ جب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے آیا تو اس وقت کچھ دن پڑھا تو میری ماں نے مجھے یہ کہہ کے روک لیا، تم وہاں جا رہے ہو ابو حنیفہ کے پاس، جو پڑھن تو پڑھو گے اس میں تم کو کیا ملے گا؟ کسی بھٹیارے کی دکان پہ چلے جاؤ، روزانہ 2 پیسے مزدوری ملے گی تو میرا چولہا جل جائے گا، توے پہ روٹی بن جائے گی۔ رک گئے، امام ابو یوسف رک گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا تو آپ نے دوبارہ بلوایا۔ بچہ 6-7 سال کا پڑھ رہا ہے حضرت کے مکتب میں، اماں آئیں آستین چڑھا کے، سڑیا مئو کے استادوں سے پوچھئے، ابا تو بعد میں، اگر کسی کے بیٹے یا بیٹی کو حضرت نے ایک چھڑی مار دی ابا بعد میں آئیں گے، اماں و دادی پہلے آستین چڑھا کے آئیں گے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے سامنے بول نہیں پائیں گے۔ آ گئی اور معلوم کیا کہا، اے بڈھے، یہی الفاظ تھے، اے بڈھے میرے بچے کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ کیا ملے گا یہ پڑھنے سے؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہن جی ناراض مت ہوئیے، جو علم دین یہ حاصل کر رہا ہے اللہ اس کو وہ عظمتیں عطا فرمائے گا، ایک دن شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر روغن بادام کا فالودہ کھائے گا۔ آپ روٹی کے ٹکڑے کی باتیں کر رہی ہیں اور آپ بیسن اور باجرے اور جوار کی روٹی کی باتیں کر رہی ہیں، روغن بادام کا فالودہ کھائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف نے کہا آج جب شاہی دسترخوان پر میرے سامنے روغن بادام کا فالودہ آیا تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، مجھے اپنے استاد کی 2540 سال پہلے یہ بات کہی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آج وہ سامنے آ گئی۔ ہمیشہ دنیا کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس قرآن مقدس کے علم کے حاصل کرنے سے کیا ملے گا؟ اگر دنیا آپ چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں، میں اپنے آپ کہتا ہوں مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ قرآن تو صرف اس لیے پڑھائیے یہ میری آخرت ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت قاری طیب صاحب کے والد محترم تھے، حضرت مولانا نانوتوی کے صاحبزادے تھے، جب حافظ قرآن ہوئے تو حضرت نانوتوی نے پورے دیوبند کی دعوت کی، اس خوشی میں میرا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے۔ اور جب حضرت کا نکاح ہوا تو صرف 20-25 لوگوں کی دعوت کی۔ کسی منچلے شاگرد نے ہمت کر کے پوچھا حضرت نکاح کیا آپ نے تو 20-25 کی دعوت، اور بیٹا حافظ قرآن ہوا تو آپ نے پورے دیوبند کی دعوت کی؟ فرمایا یہ نکاح اس کی دنیا ہے اور اس کا حافظ قرآن بننا وہ میری آخرت ہے، وہ میری جنت ہے، وہ میری آخرت ہے۔ پہلی بات حافظ قرآن اس سینے سے نہ بنائیے کہ بنگلور اور تمل ناڈو مدراس چلا جائے گا تو تراویح سنا کے 50,000 کی گڈی لائے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو یہیں سے آپ نے اپنے معاملے کو خراب کر دیا۔ آپ تو صرف اس لیے میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، اگر سال میں ایک مرتبہ، مجھے کہنے کی اجازت دیں، اگر سال میں ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کرا کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پورے سال میرے گھر میں برکت رہے گی، تو جو بچہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو فاقہ کشی میں مبتلا کر دیں گے، اللہ اس کو بھوکا مار دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، سیدنا عثمان غنی امیر المومنین تھے، تشریف لائے اور کہا ابن مسعود کیا حال ہے؟ کہا موت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ کہا کوئی ضرورت؟ کہا کوئی ضرورت نہیں، دعا کر دیجئے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ عثمان غنی نے کہا آپ کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہا نہیں ضرورت ہے۔ کہا آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، اس لیے کہ آپ کے کوئی اولاد نرینہ لڑکا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں صرف آپ کی، وہ کمانے نہیں جا سکتی، لہٰذا میں بیت المال سے کچھ وظیفہ اور پینشن مقرر کر دوں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ عثمان غنی نے ایک بہت اچھی بات کہی تو عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے معلوم کیا کہا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور معلوم کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی، نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بے برکتی کا علاج آپ اپنے گھر میں کر لیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے، جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرے گا اس گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا یقین دیکھیے، فرمایا میں نے الحمدللہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے، لہٰذا مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد بھی میری بیٹیاں بھوک مری کا شکار نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اگر سورہ یاسین شریف پڑھ لینے سے کسی مردے کی روح آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے، ارے بھائی بولو، نزا کی کیفیت سکرات طاری ہو نانا دادا پہ تو حافظ جی کو بلاتے، مدرسے کے بچوں کو بلاتے، بھائی سورہ یاسین شریف پڑھ دو،
تاکہ روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ اور بے شک میرے نبی کا فرمان ہے، اگر سورہ یاسین شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مردے کی روح کو آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں، اگر سورہ یاسین شریف کی برکت سے اللہ قبرستان کے مردوں کی مغفرت فرما سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی برکت سے آپ کے گھر میں بے برکتی کو ختم فرما کر برکت کا ظہور فرما سکتے ہیں، تو جو انسان اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ فرما لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا رکھیں گے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اگر ہمارے بچوں کو ہم نے حافظ قرآن بنایا تو وہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ حضرت مولانا کوثر صاحب ندوی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا۔ لکھیم پور میں ایک جلسہ تھا، لکھیم پور میں ایک جلسہ تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مولوی کے مقدر میں اللہ نے دولت کم رکھی ہے مگر رزق بہت زیادہ رکھا ہے، مگر رزق بہت زیادہ رکھا ہے۔ کہنے لگے لکھیم پور میں جلسہ تھا، سردار جی کا ایک بہت بڑا شوگر میل تھا، وہ آئے ذمہ داروں کے پاس اور کہنے لگے آپ کے دھرم گرو آ رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ صبح کا ناشتہ ہمارے گھر میں آپ قبول کر لیں۔ ان حضرات نے کہا بھئی ان کے آنے کے بعد اجازت لے کر ہم اجازت دے سکتے ہیں۔ علماء کرام پہنچے، انہوں نے اجازت مانگی، کہا بھی بہت اچھی بات ہے، اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، دعوت قبول کر لیں۔ 9 بجے صبح ناشتے کا وقت، مولانا کوثر صاحب کہہ رہے تھے دنیا کی جتنی نعمتیں اس علاقے میں تیار ہو سکتی تھیں وہ ساری نعمتیں، بھنا ہوا مرغ بھی ہے اور بکرا بھی ہے اور جناب شامی کباب بھی ہیں اور عالمگیری بھی ہے اور چکن چلی بھی ہے اور فلاں ہے اور فروٹ ہے اور ڈائی فروٹ ہے، دنیا کی تمام نعمتیں۔ مولا کہہ رہے بھوک کا وقت تھا، مزہ لے لے کر کھا رہے تھے۔ سردار جی اس دسترخوان کے ایک کونے پہ بیٹھے بغیر دودھ بغیر شکر کی پھیکی چائے پی رہے تھے۔ مولانا کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ سردار جی آپ بھی شامل ہو جائیے۔ کہنے لگے مولانا جی ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز سے مجھے منع کر رکھا ہے، ہر چیز سے منع کر رکھا ہے، دولت بے پناہ ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسا مقام دیں گے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جن کو حافظ قرآن بنایا، اگر آپ نے اپنے وقار کو سمجھا اور آپ نے اپنے وقار کو باقی رکھنے کی کوشش کی اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے اپنا پالا اور راستہ بدلنے کی کوشش نہیں کی تو انشاءاللہ عزتیں اور رفعتیں آپ کا مقدر بن کر کے انشاءاللہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم ایک بات کی کوشش کریں، ایک تو اپنے بچوں کو انشاءاللہ بولو حافظ قرآن بنائیں، کہو انشاءاللہ، سارا مجمع کہے انشاءاللہ، بہت دھیرے سے کہہ رہے ہیں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کے فائدے کی چیز بتا رہا ہوں۔ اگر حافظ قرآن بنانے کا حوصلہ نہیں تو کم سے کم ان کو ناظرہ قرآن ضرور پڑھائیے، تعلیم الاسلام ضرور پڑھ لیں، بہشتی زیور ضرور پڑھ لیں اور دینی مسائل وہ ضرور پڑھ لیں تاکہ وہ اپنے دین کی گاڑی خود اپنے ہاتھ سے چلانے کے قابل بن جائیں، وہ کسی کے محتاج اور کسی کے دستے نگر نہ رہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو خدا نخواستہ اگر ہم جیسے کسی فقیر کا انتقال ہو جائے گا، ہم نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم نہیں دلائی ہے تو باپ کا جنازہ ہوگا، جنازے کی نماز کوئی اور پڑھا رہا ہوگا اور بیٹا پینٹ پتلون پہلے کسی میڑ پہ کھڑا ہوگا اور اگر اس سے کہا جائے گا ابا کے جنازے میں شریک ہو جاؤ تو کہے گا کیا بتائیں میں پاک نہیں ہوں، میں پاک نہیں ہوں۔ جنازے میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ تھوڑا سا الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دل چاہتا بس ایک منٹ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں۔ قرآن کی عظمت، آپ سب لوگوں نے ٹیپ ریکارڈ پہ قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمت اللہ علیہ، مصر کے مشہور قاری، میں کہتا ہوں دنیا کے مشہور قاری، ان کا قرآن ضرور سنا ہوگا۔ افریقہ تشریف لے گئے، بالکل آخری بات، افریقہ تشریف لے گئے۔
افریقہ ایئرپورٹ پر حبشی لوگ قاری صاحب کے استقبال کے لیے آئے. وہاں سے شہر تقریباً 15-20 کلومیٹر دور تھا. دونوں طرف لاکھوں کا مجمع قطار باندھے کھڑا تھا قاری عبدالباسط صاحب کے چہرے کی زیارت کے لیے. قاری صاحب ہوائی جہاز سے اترے, ایئرپورٹ سے باہر نکلے. ان لوگوں نے کھلی جیپ میں بٹھانے کا انتظام کیا تھا تاکہ قاری صاحب کا چہرہ ہر آدمی دیکھ لے. بند کار میں نہیں دیکھ پائیں گے, کھلی جیپ. قاری صاحب جیپ میں بیٹھے تو اگر جیپ تو روڈ پہ چلے گی نا, آسمان پہ تو نہیں چلے گی, تو جو لوگ قریب وہ چہرہ دیکھ پائیں گے, جو پیچھے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. ایک شور بچا, قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. ان جذباتی حبشیوں نے معلوم کیا کیا, قاری صاحب کی جیپ کو اپنے سروں پر اٹھا لیا. 15 کلومیٹر. بات شاید بری ہو جائے, جیسے کسی اللہ کے ولی کا جنازہ جو ہے کندھوں پہ جاتا ہے, اس طریقے سے قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ کی کار اور جیپ کو سروں پہ اٹھا لیا. 15 کلومیٹر سر بدلتے رہے, جیپ کو نیچے نہیں رکھا. سارے مجمع نے قاری صاحب کے چہرے کی زیارت کر لی. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اخبار کے اندر تو میں نے سوچا, اے اللہ, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ قاری صاحب کے چہرے کی عظمت نہیں تھی, یہ قاری صاحب کے کھال اور بال کی عزت اور عظمت نہیں تھی. اللہ نے خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھانے کا جو حوصلہ اور جو فن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا, یہ اس کی قدردانی تھی. میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی. ساری دنیا کا بادشاہ سکندر ہوا ہے, لیکن اس کے ڈولے کو کسی نے کندھے پہ نہیں اٹھایا ہوگا. میرے دوستو, اللہ نے قرآن مجید کے برکت سے قاری عبدالباسط صاحب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگوں نے ان کی جیپ کو اپنے سروں پر اٹھایا, اور چند منٹ کے لیے نہیں, 15 کلومیٹر کا راستہ سروں پر آپ کی جیپ نے طے کیا. یہ اعزاز قرآن کریم کا تھا, یہ قرآن کریم کا اعجاز تھا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے جو عزت عطا فرمائی تھی. جس کی سمجھ میں بات آ گئی ہو, اللہ کے واسطے بوڑھا ہو گیا ہے, مسجد کے امام صاحب سے قرآن سیکھنا شروع کر دے. نہیں کام چلے گا قبر کے اندر اگر آپ کے سینے میں قرآن نہیں ہے. نبی نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے, اور ویران گھر میں کون بسیرا بناتا ہے؟ جنات ماموں بناتے ہیں نا, خبیث ماموں بناتے ہیں نا. اگر یہ سینہ قرآن سے خالی ہوگا, ویران ہوگا, تو بھوت پریت اور چڑیلے اس کا شکار کر لیں گے. اللہ کی تجلی, رحمان کا نور, امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا نور جب آئے گا, جب سینے کے اندر قرآن ہوگا. اس لیے ہر انسان قرآن سیکھنے کی کوشش کرے. یہ مدرسہ معین الاسلام جو ہمارے موقر احباب, اللہ ان سب کی عمر برکت نصیب فرما دے. کہ مولانا تشریف لے آئے, مولانا عمران صاحب, جزاک اللہ. ان سب حضرات کی محنتوں سے چل رہا ہے. 42-43 حافظوں کا ہونا اس دور کے اندر, میاں 40 دن لوگ لگاتے جماعت میں, تو لا الہ الا اللہ کو الا اللہ ہی کہتے ہیں. ہاں, بوڑھے بیل کی زبان پہ جلدی چڑھتا نہیں ہے, سمجھے. 43 بچوں کو حافظ قرآن بنا دینا, یہ دستار بندی کا جلسہ اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ جو چندہ کیا وہ ہڑپ کر لیا ہے. یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں, میں نے آپ کے مال کو صحیح استعمال کیا ہے. یہ 43 ہونہار ہیں جن کے سینوں میں ہم نے قرآن کو محفوظ کرا دیا ہے محنت کر کے. اب آگے آپ کا عمل ہے کہ میدان عمل میں آنے کے بعد آپ ان سے کتنا افادہ اور استفادہ کرتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ سب کو قرآن کے ساتھ تعلق اور انس اور اس کی محبت اور عظمت اللہ عطا فرمائے. ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی عظمت سے سرشار فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ان مدارس کی آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے, ہر چہار جانب سے رب کائنات حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.